نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، کیا مولا علی علیہ السلام کے علاوہ دیگر خلفاء کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ جی، خلفاء کو آپ چھوڑ دیں، آپ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بھی علیہ السلام کہیں. یہ تو اردو پنجابی میں آ کے مسئلے یہ بن گئے. میں آپ باقیوں کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. علیہ السلام آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں، پہلے تو اس کا ترجمہ کریں نا. علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام ہو اس پر، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. تو السلام علیکم، سلام ہو تم پر، یہ ہم نہیں کہتے ایک دوسرے کو. اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا، اپنے پر خود بھیجتے ہیں سلام. وعلی عباد اللہ الصالحین، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا اللہ سلام خود پہنچا دے گا. تو ہم ہر نیک بندے کو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آلریڈی علیہ السلام کر رہے ہیں. پھر 4 کتابوں میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور الموطا امام مالک میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر نہیں، السلام علیکہ، وہ علیہ السلام ہی ہے نا. السلام علیکہ، تم پر سلام ہو، علیہ السلام، اس پر سلام ہو. یعنی یہ وہ 3rd پرسن اور 2nd پرسن کے سیکھے ہیں. باقی تو بات تو یہ ہے. اور پھر مجھے بتائیں جو آپ دعا کرتے ہیں قبرستان کی، صحیح مسلم میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اس میں آپ سلام ہی بھیج رہے ہیں نا، تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ محدثین نے اسپیسیفکلی اہل البیت کے لیے علیہ السلام یوز کیا ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا. حضور کا بیٹا جو بچپن میں فوت ہو گیا ابراہیم، اس کے ساتھ علیہ السلام لکھا. اور 3748 حدیث میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا. اردو میں ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا مولوی نے اسلام 360 میں بھی. وہ زاہد چیبہ بھائی جو اسلام 360 والے میرے پاس جب آئے پہلی دفعہ 2017 میں، وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا دیکھ لیں، آپ کی ہے کہ دیکھ لیں. اس مولوی کو شرم نہیں ہے کہ عربی میں لکھا تھا حسین علیہ السلام، اس نے اردو میں حسین رضی اللہ عنہ کر دیا. حالانکہ علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ عنہ بھی تو عربی میں تھا نا. علیہ السلام کا ترجمہ کرنا تھا تو لکھتا کہ حسین اللہ کی سلامتی ہو ان پر، یہ کرتا نا ترجمہ. اب مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں ان لوگوں کی دین کے لیے خدمات ہے جنہوں نے دین کو ٹیمپر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں. کافروں نے دین کو نقصان نہیں پہنچایا جو آپ کے بزرگان بے دین نے پہنچایا. میں تو ان کو بزرگان دین بھی نہیں مانتا. پھر آپ کہتے ہیں 14 سال میں کوئی نہیں صحیح گزرا. جی گزرے ہیں نا، جی امام بخاری امام مسلم گزرے ہیں نا. ان کے بعد سے کیا لینا دینا ہے میرے بھائی؟ آپ ان ٹیکسٹ کتابوں کو فالو کریں نا. اس میں بعد میں کسی کا نام لوں گا تو پھر مطلب آپ کو ہوگا، وہ اللہ کو ہوں گے. ہم سے ہی پوچھا نا کہ لسٹ بنانی ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو بکش ہے اس زمانے میں بھی اگر کوئی غلط کام کرتا تھا تو غلط ہے، آج کوئی صحیح کام کرتا ہے تو آج صحیح ہوگا. زمانوں کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بخاری مسلم میں، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. اب یہ کہا جائے گا کہ مطلب اس زمانے اور آج کے زمانے کی بات ہوگی؟ غلط چیز غلط ہی ہے. علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی صحابی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. باقی اہل البیت کا چونکہ محدثین نے پروٹوکول رکھا ہے تو ہم اس لیے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. باقی آپ، میں نہیں کہتا ہوں. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کئی بار میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ ان سے راضی ہو، ان پہ سلامتی ہو. عدنان ابراہیم ایک بہت بڑے عرب سکالر ہیں. یعنی جس طرح آپ سمجھ لیں عجم کے اندر مولانا اسحاق صاحب نے اہل بیت کے مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا نا، عرب میں اس لیول کا آؤٹ سپوکن اگر کوئی سپیکر ہے نا تو عدنان ابراہیم ہے. فلسطین کے پناہ گزین جو کیمپ تھے ان میں ان کی پرورش ہوئی ہے. اللہ نے بڑی فلوئنسی انہیں دی ہے. آسٹریلیا میں غالباً اب وہ مقیم ہے، وہاں کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں. چونکہ ان کی مادری زبان ہے عربی، آپ ذرا دیکھیں وہ کس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ناسبیوں کو. عرب دنیا میں اس بندے نے ریولوشن برپا کر دی ہے اہل سنت کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ وہ جب ائمہ اہل سنت کے بھی نام لیتے ہیں نا تو وہ امام زاہبی کا نام لیں گے تو کہیں گے امام زاہبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ وعلیہ السلام، ابن حجر اسقلانی علیہ السلام. وہ ان ائمہ کو بھی علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں. اور عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ان چیزوں سے. یہ آپ کے مسئلے ہیں میرے بھائی. عربیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی جب السلام علیکم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، مردوں کو کہہ رہے ہیں، نماز میں سارے نیک بندوں کو کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ صالحین میں کیا صحابہ کرام خلفائے راشدین شامل نہیں ہیں؟ سارے علیہ السلام، کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ کہا کریں رضی اللہ عنہ علیہ السلام.
آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے شیعہ میں اب چینج آئی ہے، اب وہ بھی رضی اللہ عنہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. میں کئی بار شیعہ کے مجلس میں گیا ہوں تو حضرت حسین کا بھی نام آیا ہے نا، تو انہیں حسین علیہ السلام نہیں کہا، میں سامنے بیٹھا ہوں تو کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ جوڑ کے لے لیتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بھی ایک پروٹوکول ہے، ایک دعائیہ کلمہ تو ہے، قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے چڑھنا تو نہیں چاہیے. اب یہ اگر شیعہ نے اپنی نشانی بنا لی کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا اہل بیت کو، تو بدبختی ہے نا جی. کیوں نہیں کہنا؟ ان سے بڑھ کے رضی اللہ عنہ کون ہے؟ تو واقعی رضی اللہ عنہ اگر کوئی ٹاپ آف دا لسٹ ہے امت میں تو اہل البیت ہے. تو کیوں ضد لگائی یہ صرف علیہ السلام کہنے کی؟ زیادہ دعائیں دیں. ہم اپنے نبی کو کیا کیا دعائیں نہیں دیتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پہ سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. تو میرا خیال ہے میں شیعہ کو بھی اس ویڈیو کے وساطت سے کہوں گا خدا کے لیے اس فرقہ پرستی سے باہر نکلیں. آپ بھی رضی اللہ عنہ بھی کہا کریں. مولا علی اگر رضی اللہ عنہ نہیں تو اور کون ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ موت کے وقت یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. جو اپنے رب سے ڈرے اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار میں سے جو شروع میں ایمان لے آئے اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو قرآن سے نہ چڑ کھائیں یار، یہ ٹرمز قرآن کی ٹرمز ہیں. ویسے تو دوسری جگہ شیعہ نے جو ہے وہ اپنے جو دوسرے شیعہ کو وہ کہتے ہیں مومن. آپ دیکھیں کہتے ہیں مومنین کی مجلس، مومن کوٹ، مومن باقاعدہ انہوں نے شہروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مومن اور مسلم جو ہے یہ ٹرمز ہیں قرآن کی. تو رضی اللہ عنہ کیا صحابہ اور اہل بیت کے لیے ٹرم قرآن کی نہیں ہے؟ تو کیا حرج ہے اس کو یوز کرنے میں؟ آپ کریں. کیوں ضد میں آتے ہیں کہ جی سنیوں نے رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو یہ توڑ دیا اس بت کو، ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہتے ہیں، الحمدللہ. تو آپ بھی تھنک آؤٹ آف باکس کریں. ہاں جی نیکسٹ. علی بھائی دعا کروا دیں. دعا ہو نہیں سکتی. اب اہل بیت کا ذکر ہوا ہے تو میں تو ہو گئی ہوں چارج. میری تو بیٹری اب فل چارج ہو گئی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ 2 گھنٹے 37 منٹ سے مولانا ساکسا فرماتے تھے کہ میں جدو اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا سال بعد میں محرم میری بیٹری چارج ہوتی پورا سال کٹ دی ہے. یعنی میں محرم میں چارج ہو جاتا ہوں اہل بیت کے ذکر سے تو پورا سال نکالتی. آپ نے یہ سوال ایسا رکھ دیا نا میں دوبارہ سے چارج ہو گیا ہوں. میری بیٹری تو لوگوں کی بیٹری ایگزاسٹ ہوتی ہے، ہماری چارج ہو جاتی. چلائیں جی چلائیں، چلاتے جائیں. یہ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی اس روایت کی صحت کے بارے میں بتا دیں کہ ہمارے دور میں کہ مسلمان کا ایمان بہترین ہے کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ہاں جی یہ تو روایت موجود ہے. آپ مشکات المصابی کی 3 جلد میں چلے جائیں اس امت کے ثواب کے بیان میں تو آپ کو یہ ساری حدیثیں اکٹھی مل جائیں گی کہ جو مجھے دیکھے مسند احمد صحیح ابن حبان میں اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو نہ دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. پھر ایک اور حدیث مسند احمد کے حوالے سے ابو عبیدہ بن جرح کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ایمان کن کا ہے؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں یعنی ہم لوگ جو آپ کے ساتھی آپ فرمایا سب سے بہترین ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ڈیبٹ میں رکھا ہے نا کہ ہمیں حضور کی صحبت نہیں ملی، دوسری جگہ کریڈٹ بھی مل گیا. ایک بڑا یہ تفصیلی ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. صحابہ کرام کی گستاخی کا الزام جو میرے پہ لگایا تھا تو پھر اس کی برکت سے میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو خود یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے، مرتبے ہم کوئی نہیں ہوتے طے کرنے والے، یہ اللہ اور ان کے بندوں کا معاملہ ہے. باقی جو ہے نا وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حق ہے. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی مردوں کا بالوں میں پونی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو مت سمیٹو. یعنی اگر کسی نے بالوں کا جوڑا کیا نا تو نا وہ جوڑا کھول دے تاکہ وہ بال بھی آگے سجدے میں نا عاجزی کا اظہار ہو. تو صحابہ کرام جوڑا باندھتے تھے پیچھے، لیکن مردوں کے بال کندھے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر پونی آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے. ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام
جو ہے نا ان کے بال بہت گھنے تھے تو ان کو وہ گوند لگایا کرتے تھے جوڑنے کے لیے. اب اتنے گھنے بال ہیں ان کو اکٹھے کرنے کے لیے, یعنی آج کے دور میں آپ اس کو کہہ دیں وہ جو آج کل لگاتے ہیں نوجوان, کیا کہتے ہیں جی میر صاحب, جیل. جیل لگانا بھی سنت ہے. صحیح بخاری میں کتاب اللباس چیپٹر آپ مشکات کا پڑھ لیں, بالوں کو سمیٹنے کے لیے نبی اسلام بھی جیل اس وقت کی گوند کا استعمال کرتے تھے, ایڈہیسو یوز کرتے تھے تاکہ بال ایک جگہ اکٹھے رہیں. تو پونی بھی کر سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں, لیکن نماز کی حالت میں پونی آپ نے کھول دینی ہے. پھر نماز کی حالت میں پونی نہیں رہنے دینی, پھر عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. پھر اگر وہ کہتا ہے بال گرتے ہیں تو ٹوپی پہنے نا اوپر, پگڑی پہنے, تو خود بخود بال رک جائیں گے, لیکن پونی نماز کی حالت میں نہیں ہو سکتی. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, صحابہ کرام کی کرامت کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, مگر پھر بھی آپ اپنی ویڈیوز میں اولیاء اللہ کی کرامت کا انکار کرتے ہیں. بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں جی, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم نے بخاری مسلم کی احادیث کے صحابہ کرام کی کرامات پہ بیان نہیں کی ہیں. یہ تو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ لکھیں صحابہ کرام کی کرامات تو میری کھلیں گی, میں نے ویڈیوز میں بیان کی ہیں. ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں, ہم کر کے دکھانے کا کرتے ہیں. تو قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, بخاری مسلم میں وہ حدیث دکھائیں جس میں کسی صحابی نے کچھ کر کے دکھایا ہو. ایک حدیث, دو نہیں, سب آئے گا کہ دعا کی اللہ نے قبول کر لی, اس طرح کی آئے گی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک صحابی تھے, ان کی بیوی نے کسی دوسری عورت کے ساتھ لڑائی کے دوران اس کے وہ دانت مکہ مارا, دانت ٹوٹ گئے. تو نبی اسلام نے, وہ تو قرآن میں سورۃ المائدہ میں ہے, دانت کے بدلے دانت, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. تو آپ نے کہا کہ ساس یعنی اس کا تو ہوگا. تو اس صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. وہ کیا قبولیت کی گھڑی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ دوسری عورت نے آ کے کہا کہ میں نے بدلہ نہیں لینا. تو نبی اسلام فرمایا کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ کسی بات پہ قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. جو میں نے حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے, 8 سے نہیں میرے بھائی, آج سے 10 سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD, 4 لیکچر, ایک سوا گھنٹے کے. استدراج, کرامت, معجزہ اور ایلوژن, نظروں کا دھوکہ, یہ ساری چیزیں میں نے ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں. آپ کے جو بابوں کی باتیں ہیں نا کہ مردوں کو زندہ کر دیا, تو کسی صحابی نے مردے کو زندہ نہیں کیا. یہ بات ہے. کیا نبی علیہ السلام جب گئے تھے احد میں تو بدر والے مردوں کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, اور جب خندق میں گئے تھے تو خندق والے امیر حمزہ کو زندہ کر کے ساتھ لے گئے تھے. آپ تو یہ کرامتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. اور اس سے بڑی بات کہ کرامت کرو نا, میں مان لوں, کرو کرامت, یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ, آؤ آگے کوئی اعلانیہ سارے اپنے بابے اکٹھے کر کے نا یوٹیوب پہ لیں اور وہ دعا کریں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یوٹیوب میں جتنی نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائیں. جس دن ڈیلیٹ ہوگی اسی مان جائیں گے نا, کر کے بھی تو دکھاؤ نا, کہانیاں تو نہ چھوڑو ساریاں, کام بھی ہو نا. تو ہم فی نفسی کرامت کا انکار نہیں کرتے, آپ کے بابوں کی جو کہانی ہے ان کا انکار کرتے ہیں. جو آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ صحابہ کرام سے ٹکراتے ہیں. دعا بالکل الگ چیز ہے اور اس کی لمیٹیشن ہے, اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. تو باقی اگر وہ کرامت کر سکتا تو میں نے ایک چھوٹی سی کرامت مانگی ہے, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ کسی نئے پیدا ہوئے بچے کا ختنہ بغیر بلیڈ مار کے, نگاہ مار کے کوئی بابا کر کے بتا دے. ہم تو بڑی کو کرامت مانگتے ہی نہیں ہیں, کر کے بتائیں. آج تک کسی صحابی کا سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو آ کے آپ سے علم حاصل کرتے تھے, صحابہ صفا. ہاں کسی کے لیے معجزہ ہو گیا, آپ نے دعا کی حضرت ابو ہریرہ کو کہ وہ چادر لپیٹ کے دی, بخاری مسلم میں آتا ہے, اس کے بعد حدیث نہیں بھولے. لیکن صحابہ کرام چادریں لپیٹ کے دیتے تھے, بیچارے سکھاتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. اس طرح تعلیم ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آپ کر کے بھی بتائیں نا, ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے. کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے, لیکن آپ جو کرامتیں بیان کر رہے ہیں ان کرامتوں کا ماننے والا قرآن و سنت کا مجرم ہے, ایسی دی تیسی. نیکسٹ. اور چارج ہو گیا جی, میں بابے ذکر نہ اور چارج ہو گیا جی, چارجنگ میری ودی جا رہی ہے. علی بھائی تسی سے چارج ہو رہے, ساڈی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. ہاں جی گیٹ ہو رہا ہوں. اچھا علی بھائی, میں آپ کو بہت سنتا ہوں اور آپ کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میں ڈپریشن میں رہتا ہوں. برائے کرم مجھے کوئی عمل بتائیں. عمل میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے کیا پتا آپ کس وجہ سے ڈپریشن میں ہیں. آپ کی شادی نہیں ہو رہی, آپ کی نوکری اچھی نہیں ہے, آپ کا باس اچھا نہیں ہے,
آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, آپ کی اولاد نافرمان نکل آئی ہے, جب تک آپ پریکٹیکلی مجھ سے ایشو ڈسکس نہیں کریں گے تب تک تو میں کچھ آپ کو جواب نہیں دے سکتا. دنیا کا کوئی وظیفہ ڈپریشن کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس ایشو کو ریزالو نہیں کرتے. یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ دوں کہ آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو یہ جڑ جائے, نہیں سرکار, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ہی جانا پڑے گا, ہڈی کو ہڈی کے سامنے لانا پڑے گا, بینڈیج آپ کو 8 سے 10 ہفتے کی احتیاط کرنی پڑے گی. پھر میری دعا میں ضرور کروں گا کہ وہ چلے جو 10 ہفتے کے بعد بھی ہے تو صحیح طریقے سے وہ جڑ جائے, لیکن یہ نہیں ہوگا دنیا کی کوئی دعا کہ یہ کر دے. وہ نبی علیہ السلام کے معجزہ تھا بخاری میں کہ آپ نے وہ کیا تو وہ بھی چند ایک معجزات ہوئے ہیں, ورنہ تو آپ کے اپنے دانت بھی شہید ہوئے ہیں. آپ نے تو نہیں کیا کوئی دانت اٹھا کے ادھر رکھے اور دوبارہ جوڑ دیں, وہ اللہ کی مرضی کس وقت ظاہر ہو جائے. تو ڈپریشن کی آپ وجہ بھی بتائیں نا کیا ہے, تو اس کو ایشو کو ریزالو کیا جائے. بعض اوقات تو خام خواہ لوگوں نے مختلف ایشو بنائے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں, ان کو وہم پڑا رہتا ہے. کئی لوگوں کو کپڑوں کی ناپاکی کا وہم پڑا رہتا ہے. تو وہ پھر ہم ان کے ساتھ پرسنلی ڈسکس کریں گے. تو سرکار ہم آپ کو اپائنٹمنٹ دیتے ہیں, دنیا کے ہر مسلمان کو اجازت ہے وہ سنڈے والے دن صبح 9 بجے سے پہلے جیلم اکیڈمی آ جائے. فری آپ کا ڈپریشن ان ساری چیزوں کا علاج اپنا لکھ کے لیں پرابلم, انشاءاللہ آپ کو علاج بھی دیں گے فری, اور آپ کا کھانے پینے کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے. کوئی اس روحانی ڈاکٹر کی کوئی فیس نہیں ہے انشاءاللہ. باقی اللہ کے ساتھ لو لگائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ڈپریشن خود ختم ہوگی. پہلے وہ پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کریں, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو چیزیں ایڈ ہوئی ہوتی ہیں. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی, حجت خدا کے بغیر معجزہ ممکن نہیں. آج اگر کوئی حجت خدا موجود نہیں تو قرآن معجزہ کیسے باقی ہے؟ تو قرآن خود حجت خدا ہے نا جی میرے بھائی. قرآن جو ہے وہ مخلوق تو ہے ہی نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں سورۃ الاعراف میں 143 نمبر آیت میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, لن ترانی, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو بھی سوچنا کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو پہاڑ پہ اللہ نے تجلی جب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں, پہاڑ کو دیکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, پھر اللہ سے معافی مانگی. تو یہ اللہ کی خصوصیت, اور یہی خصوصیت قرآن کے بارے میں آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم قرآن نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کے دیدار کی جو خاصیت ہے وہی اللہ کے کلام کی خاصیت بھی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے, جس کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن خود معجزہ ہے, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے. اور وہ ہمارے بھائی ہیں ریحان بھائی, جن کا تخلص ہے ابو یحییٰ, جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی, ان کا ایک ناول آیا ہے خدا بول رہا ہے. تو اس میں انہوں نے بہت پیاری چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ چونکہ اس دنیا کے فتنے ماڈرن دور کے اتنے بڑے تھے کہ اللہ نے یہ معاملہ پیغمبر پہ بھی نہیں چھوڑا, اللہ خود زمین پہ اتر آیا قرآن کی شکل میں. قرآن بولتا خدا ہے, یعنی اب پیغمبروں کا تو سلسلے ختم نبوت ہو چکا ہے. فتنے بہت بڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے اپنی اپیرنس, خدا بول رہا ہے اس کے اندر, قرآن کے اندر. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا وصی اور خلیفہ قرآن ہے اس امت پہ. نبی علیہ السلام اس امت کو قرآن کے حوالے کر کے گئے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سنت قرآن کے اندر ہی داخل ہے, اور غدیر خون پہ بھی کہا کہ قرآن کو پکڑ لینا, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت بھی ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ذہن میں رکھیے گا میرے بھائی, قرآن سے بڑا کون سا معجزہ ہے؟ حجت خدا ہے قرآن, یہ تو ہے ہی حجت ہے. اللہ نے کہا یہ قول فیصل ہے, تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میری مسئلہ نمبر 1 ہی یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 201 مسئلوں میں پہلا مسئلہ ہی میرا قرآن کے اوپر ہے. وہ آپ دیکھیں ذرا, اس وقت ویب کیم سے ریکارڈ ہوا ہے, اس وقت تو اس کوالٹی کے ویب کیم بھی ہمارے پاس نہیں تھے. اب تو یہ 4K ویب کیم ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اس کی پکچر کوالٹی دیکھیں, اگر نیٹ ٹھیک ہوا تو شیشہ کوالٹی اس کی. بہرحال اس میں آوازیں ٹھیک ہیں, آواز آپ کو صحیح آئے گی. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, کربلا کے واقعے میں حضرت غازی عباس علمدار کون تھے, ان کا کیا کردار تھا؟ غازی عباس جو ہے نا جی, مولا علی کے بیٹے ہیں نا جی.
اور یہ حضرت حسین ابن علی کے بھائی ہیں. ان کا کردار یہی ہے جو آپ کو عموماً سننے میں ملا ہے. بس وہ کردار کیا، بس وہ ایک سٹیل کا پنجہ ہی اب رہ گیا ہے غازی عباس علم بردار کا. تو وہ باقی جو ان کی تھی قربانیاں، وہ یعنی وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے تو الٹیمیٹلی ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے. تو یہ ان کا کردار تھا، اور دلیر نوجوان تھے. یعنی حضرت علی کی اولاد میں یعنی غازی عباس جیسی تلوار کوئی نہیں چلا سکتا تھا. یعنی مولا علی کے جو تلوار چلانے کے اعتبار سے جانشین تھے نا، جس طرح علم اور حکمت اور ویژن میں حضرت حسن اور حسین تھے نا، آپ کی شجاعت میں اگر کوئی تھے تو حضرت غازی عباس علمدار تھے. جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا، علمدار اس لیے کہا جاتا ہے. باقی تو جی نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ معشور فرمائے، اہل البیت کے ساتھ. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، میں سالگرہ کا کام کرتا ہوں، مطلب جو کینڈلز اور سنو وغیرہ کی سپلائی دیتا ہوں، تو کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی حرام چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کینڈل بھی حلال ہے، ظاہر کینڈل کو کھاتا تو نہیں ہے، سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے نا. تو بالکل کریں، اس میں تو کوئی حرام والا معاملہ نہیں. سالگرہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ نا، سالگرہ تو میرے بھائی کو دینی عمل ہی نہیں ہے نا کہ جس پہ حلال و حرام کا فتویٰ لگے. دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ تو نہیں ہوتا. ہاں کسی بزرگ کی سالگرہ منانی شروع کرتے ہیں آپ، نبی اسلام کی سالگرہ اس طریقے پہ منائیں، اس کے اوپر پھر شرعی فتویٰ لگے گا. دنیاوی ایکٹیویٹی کے طور پہ اگر کوئی برتھ ڈے مناتا ہے جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، فیملی والے ہو، تو یہ دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر تو کوئی بھی فتویٰ نہیں لگائے گا، نہ کوئی لگاتا ہے. الٹا اس کو بنیاد بنایا ہوا ہے انہوں نے عید میلاد النبی کی، اس کے جواز کو. حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ نبی الاسلام کی شخصیت ریلیجس پرسنالٹی ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو بھی عقیدہ منسوب کرنا ہے نا وہ دین ہوگا. تو دین کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے صرف منع ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو الٹی آپ کو پڑھاتے ہیں نا منع کہاں ہے، یہ صرف دنیا کی چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ منع کہاں ہے. دین کے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، منع نہیں. ورنہ مجھے بتائیں عید کی اذان منع کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم حدیث ہے، نبی اسلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو منع تو نہیں نہ ہوئی، تو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے چونکہ دی نہیں. تو یہ دیکھا نا کہ دی یا نہیں دی، تو پھر سر آپ قبر پہ جا کے اذان کیوں دیتے ہیں؟ منع کا ہے. تو پھر ہم آپ کو وہی مثال دیں گے عید والی. ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے ہر پھکی ہے، بلکہ ہر سائز کا پانا ہے. جو جس قسم کا پانا جس مرضی شکل میں بولٹ آ جائے نا، پانا اللہ کے فضل سے ہمارے پاس یونیورسل ہے. جیسے وہ کہتے ہیں ماسٹر پانا ہے ہمارے پاس. ہم اس لیول کی پھکی انشاءاللہ آپ کو اینٹی وینم جو ہے نا وہ دے دیں گے انشاءاللہ، آرام آ جائے گا. نیکسٹ. ہاں وہ اس میں شامل ہے. سنو کیا برف ہے نا جی، کیا ہے اس میں؟ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، چائے اور سگریٹ دونوں میں نشہ ہے، لیکن کوئی بھی عالم چائے کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا کیونکہ سب پیتے ہیں، اس لیے کیا؟ نہیں یہ وجہ نہیں میرے بھائی. چائے تو میرے بھائی نشہ نہیں ہے. یہ بالکل آپ غلط. نشے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی ہوش اڑ جائے. چائے پینے سے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ پینے سے بھی پاگل نہیں ہوتا. جن کو عادت پڑی ہوئی ہے سر درد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. نشہ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. نشہ وہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کرنے سے آپ کی ہوش ٹھکانے نہ رہے. تو نہ چائے نشہ ہے، نہ سگریٹ نشہ ہے. شراب نشہ ہے، افیون، ہیروئن. سگریٹ کو ہم حرام اس لیے کہتے ہیں کہ صحت کے لیے مضر ہے، اور اس کی اصل وہ آیت ہے قرآن کی سورۃ البقرہ کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو جو چیز بھی آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کو کہے گا چائے بھی کرتی ہے، میرے بھائی چائے اتنی ایکسیسو تو کوئی نہیں پیتا کہ اس لیول کے اوپر. عام چائے سے کوئی نہیں ڈیمیج ہوتا، لیکن سگریٹ سے ہوتا ہے. انہیں جی وہ ایک بابا ہمارے محلے میں 80 سال کا سگریٹ پی رہا ہے. میرے بھائی 100 بابے لیں سگریٹ پینے والے اور 100 نہ پینے والے، تو آپ کو پتا چلے گا وہ ایک ہی 80 پہ پہنچا ہے. باقی سارے 50-60 کی عمر میں ایکسپائر ہو گئے تھے، اور نہ پینے والے صحت مند ہیں. اس طرح انالیسس کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا. کاش ہم نے سائنس بھی پڑھی ہوتی تو کم از کم دنیا تو ہماری بہتر ہو جاتی نا، اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی سائنس کی برکت سے. تو اس طرح انالیسس نہیں ہوتا ہے. تھوڑا تعلیم بھی حاصل کریں میرے بھائی، یہ دو الگ چیزیں. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی ہمارا امام فرض کے آخری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، کیا کریں؟ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا؟ آپ نے کان لگا کے سنا ہے؟
اس نے ظن رکھے کہ وہ پڑھتا ہی ہوگا، اگر نہیں پڑھتا تو آپ اس کو ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ پڑھو. تب بھی اگر وہ باز نہیں آتا، نماز آپ کی بھی اس کے پیچھے درست ہے، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں. نماز میں آپ نے ایک دفعہ بھی سورۃ الفاتحہ امام کی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے ایک دفعہ بھی 4 رکعتوں میں فاتحہ کسی ایک میں پڑھ لی پوری، تو وہ کفارہ بن جائے گی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر اور یہ بھی اس صورت میں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب آپ الگ سے پڑھ رہے ہو. جب بلند آواز میں امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. اگر سکتے کرتا ہے تو آپ ضرور پڑھیں. تیسری چوتھی رکعت میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ لیں، باقی جو رہ گی اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا میرے بھائی. صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ سے کہا نبی علیہ السلام نے کہ ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. اور 695 نمبر حدیث تو بڑی اسٹانشنگ ہے. حضرت عثمان بن عفان کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں لیکن مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، تو ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے حدیث. یہ ہوتے تو کبھی یہ حضرت عثمان کو سناتے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی، تو حضرت عثمان سے زیادہ کون جاننے والا تھا. تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور یہ آپ کو کہتے تھے وہ یہودی تھے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے اہل حدیث دیوبند اور بریلویوں کو باب باندھنا چاہیے بخاری کی اس حدیث پہ یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، تاکہ ان کی کہانی کھل جائے کہ وہ یہودی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے جنہیں حضرت عثمان سے اختلاف تھا. یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ورنہ یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نماز پڑھنے کا کہتے ہیں آپ کو. کچھ حیا کریں. آپ کو کوئی بات بھی صحیح نہیں بتائی. اور افسوس کی بات، مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ بھی افسوس آتا ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے بھی وہی بات ہے امام غزالی والی کہ بلنڈر ہی ہے، چاہے کوئی بڑا آدمی کرے. کسی ایک فیلڈ میں تو بڑا ہو سکتا ہے، دوسرے میں ہو سکتا ہے وہ بالکل چھوٹا ہو. جیسا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک فائنانس کی فیلڈ کے شاید کوئی ٹیچر آئے تبلیغی جماعت کے، انہوں نے لیکچر دیا، میں نے کہا ایسے اس سے بہتر ٹیچر میں نے نہیں دیکھا. لیکن جب بعد میں ہم نے دین کے اوپر ڈسکشن کی تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ کے گر گیا، زیرو نالج. واقعی یہ حالت ہے. تبلیغی جماعت میں بس فضائل مال پڑھ کے دین کا کیا علم آئے گا؟ ویسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، دین میں جاہل ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے پڑھا لکھا جاہل. تو یہ مطلب ان لوگوں کی یعنی حالت ہے، پڑھ لکھے یعنی جہالت والا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے وہ یہودی فتنہ، عبداللہ بن سبا یہودی فتنہ. یہودی فتنہ ہے تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا عثمان کہہ رہے ہیں. اور پھر مجھے بڑا دکھ ہے انہوں نے مودودی صاحب کے اوپر خامخواہ کی تنقید کی بغیر دلیل کے، صرف پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کہ یار پبلک جو ہے وہ چونکہ سینسٹیو ہے تھوڑی اس مسئلے میں. تو آج دیکھ لیں پھر ہماری ویڈیوز کی برکت سے مودودی صاحب، مولانا اسحاق صاحب زندہ ہیں اپنے دلائل کی دنیا میں. ان کے مخالفین جو ہے نا وہ اب دیکھ لیں، ان کے مخالفین ان کے ماننے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں یا وہ خود مان رہے ہیں کہ یار ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ اللہ خود ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ اللہ خود ہے سے مراد اللہ خود ہے نہیں ہے. نبی وہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم میں کہ زمانے کو گالی مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رفظ سے بیان کیا ہے. زمانہ میں ہوں اس اعتبار سے کہ زمانے کا چلانے والا، وقت کا خالق میں ہوں. یہ بٹوین دا ورڈز کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح کہ بخاری مسلم میں ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن. ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ. تو زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. زمانے کے لوگ برے ہو سکتے ہیں، زمانہ تو ہمیشہ سے اچھا ہی ہے، لوگ اس میں برے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ان معنوں میں دیکھا جائے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، جنہوں نے ان کو دیکھا، پھر ان کے بعد ان کا جنہوں نے ان کو دیکھا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. تو اس اعتبار سے تو نبی اسلام نے بھی اپنے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے کے بعد آنے والے وقت کو اس اعتبار سے کنڈیم کیا ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں میں وہ برائی ہے گی. فی نفسی زمانے کو نہیں کہا، تو نہیں کہنا چاہیے. اچھی چیز ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے، زمانے کو نہ کہیں آپ زمانے کے لوگوں کو کہیں. تو گالی تو آج کے دور میں کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. اور میں تو اس سے بھی بڑھ کے میں تو موسم کے اوپر بھی کمنٹس نہیں کرتا اس اعتبار سے.
موسم کو آپ ڈسکس تو کر سکتے ہیں کہ آج بہت سردی ہے، آج بہت گرمی ہے، لیکن اس کو گلے اور شکوے کے انداز میں نہیں آپ کسی کے ساتھ کر سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی آج بارش ہے جی، مصیبت پڑ گئی جی یہ بارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ کے تکلیف اٹھانی پڑی، وہ تو اٹھانی پڑتی تھی صحابہ کو بھی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، سخت سردیاں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اذان میں کرواتے صلو فی الرحال، اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایون جمعے کے دن بھی آپ یہ کروا دیا کرتے تھے، وہ چیز الگ ہے، لیکن فی نفسی زمانے کو گالی مت دی جائے۔